سگنل پرابلم کر رہے تھے، کچھ مسئلہ چل رہا تھا، یا آپ لوگ نہیں آ رہے تھے؟ جی، آج پھر کلاس کا ٹائم ذرا پورا کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 101 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آگے دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینة مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم۔ اور تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں بھی منافق لوگ موجود ہیں، اور مدینہ کے باشندوں میں بھی یہ لوگ منافقت میں اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ تم انہیں نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں۔ ان کو ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر ان کو ایک زبردست عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اب جو پہلے دیہاتیوں کا ذکر آیا اس میں اعراب کا، وہ مدینہ سے دور رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو اب ان دیہاتیوں کا جو ذکر آیا ہے وہ ممن حولکم، یعنی مدینہ کے جو ارد گرد آس پاس رہتے تھے دیہاتی، ان کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے منافقین جو اعراب میں سے تھے، اور خود جو مدینہ کے اندر منافقین تھے، ان میں سے بھی کافی کا جو نفاق تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بتایا کہ ایسے شدید ان کے اندر منافقین پائے جاتے ہیں کہ آپ کو ان کے بارے میں نہیں معلوم، کیونکہ ان کا نفاق اتنا شدید درجے کا ہے، انتہائی کمال درجے کا ہے کہ وہ معلوم ہی نہیں ہو سکا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 دفعہ عذاب دیں گے، 2 مرتبہ عذاب دینے کا ذکر آیا ہے۔ مرتين سنعذبهم مرتين، یعنی ان کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں عذاب کیسے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کی جو اتباع کر رہے ہیں اور ان کی تعظیم و تکریم کر رہے ہیں، اس کو کرنے پہ مجبور ہیں، وہ دل میں تو نفاق ہے، کفر ہے، لیکن وہ مسلمانوں کی اتباع کرنے پر وہ مجبور ہو گئے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں سے یعنی اس پر عمل کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے اسلام کے تمام قواعد پر عمل کرنا پڑتا ہے، تمام قوانین پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے یہ بھی سزا ہے کہ اپنا نفاق چھپانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور اس کو کہیں ہمارا یہ راز نہ کھل جائے کہ ہم جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے ہمارا نفاق۔ تو یہ تو دنیا کا عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا عذاب ان کو قبر میں اور برزخ میں پہنچے گا، جو آخرت میں آنے سے پہلے ان کو یہ عذاب دیا جائے گا، یعنی عالم برزخ میں اور قبر میں ان کو جو عذاب دیا جائے گا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ نیک کام اور کچھ برے، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں پر اب اوپر والی آیات میں تو منافقین کا ذکر چل رہا تھا کہ منافقین نے جو خود عذر پیش کیے، ایسے ان کے معقول عذر بھی نہیں تھے، اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ ہم جنگ میں جہاد میں نہیں جانا چاہتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا تھا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ نیک کام کیے ہیں اور کچھ برے کام کیے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پہلے تو منافقین کا ذکر تھا، ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ کچھ مخلص مسلمانوں کا ذکر آ گیا جو سستی کی وجہ سے جہاد میں جانے سے رہ گئے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق، ان کی روایت کے مطابق، یہ کل 10 لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے 7 کو جو ہے وہ اپنی سستی پر انتہائی شرمندگی ہوئی، اور یہ ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس نہیں آئے تھے، تو انہوں نے قسم کھا لی اور اپنے آپ
کو ستون سے جو ہے وہ مدینہ مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا اور قسم کھا لی کہ بھئی ہاں جب تک نبی عہد کر لیا یہ اپنے آپ سے کہ بھئی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں یہاں سے نہیں کھولیں گے تو ہم نہیں تب تک یہاں سے ہٹیں گے. تو انہوں نے اپنے آپ کو وہاں باندھ لیا تھا. ٹھیک ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے، جب تشریف لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میں بھی ان کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ خود انہیں کھولنے کا حکم نہیں دے دے. تو اس موقع پر یہ والی آیت نازل ہوئی کہ وآخرون نہ اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم. قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا. تو اس پر پھر یہ والی آیت نازل ہوئی. ان سات میں سے ایک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کے نام سے آج ایک ستون ابھی بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اسے استوانہ تو توبہ بھی کہا جاتا ہے. استوانہ تو توبہ بھی کہا جاتا ہے. ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جو جس ستون سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو جب باندھا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس وقت تک نہیں ستون سے ہٹوں گا، یہاں سے میں اپنے باندھے رہوں گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے آ کر نہیں کھولیں گے. کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز جب پڑھنے کے لیے آئے تشریف لائے تو نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے ان کو کھول دیا. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو. تو ابھی تک تو ہم نے یہ 5 قسمیں پڑھی تھی جو غزوہ تبوک میں رہ گئے تھے. ٹھیک ہے. ان میں سے پہلی قسم کون سی تھی؟ جو دیکھیں 5 قسمیں بنتی ہے جو غزوہ تبوک میں شریک ہوئے. پہلی قسم کون سی؟ جو بلا تردد جیسے ہی حکم ملا ویسے ہی تیار ہو گئے جہاد کے لیے. ٹھیک ہے. دوسری قسم کے کچھ لوگ وہ تھے جو تردد میں تھے پہلے اور بعد میں پھر وہ جو ہے وہ شریک ہو گئے اس کے اندر. ان کے بارے میں یہ آیت آئی تھی الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ القلوب فریق منهم. تو فریق منہم سے یہاں پہ مراد یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ جو جن کے دلوں میں ڈر تھا اور کہ ہم پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا، اتنی بڑی فوج کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے وہ، اب ہم کیا کریں گے. تو بعد میں پھر انہوں نے اپنے دلوں کو راضی کر لیا اور پھر وہ شریک ہو گئے. تیسری قسم کے وہ لوگ تھے جو واقعی تو معذور تھے جن کے بارے میں ہم آیت پڑھ چکے ہیں لیس علی الضعفاء. ٹھیک ہے. چوتھی قسم یہی یہاں پر اب ذکر ہو رہی ہے، وہ ان مومنین کی تھی، مخلصین کی تھی جو جانا چاہتے تھے لیکن عذر نہیں تھا ان کے پاس کوئی، لیکن سستی کاہلی کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے. ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں یہ ان 2 آیات میں ذکر کیا گیا. اور اس سے پہلے جتنی بھی آیات گزری ہیں اب جب پڑھ رہے ہیں تو ان میں کیا تھا؟ منافقین، یعنی 5ویں قسم منافقین کی تھی جو اپنے نفاق کی وجہ سے نہیں جا سکے. تو یہ 5 قسمیں ذکر کی گئی تھی اور ان میں سے اب یہ چوتھی قسم کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ بھئی وہ اس وجہ سے نہیں گئے تھے کہ سستی ان کی وجہ تھی بس، اور کچھ نہیں تھی. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. اے پیغمبر ان لوگوں کے اعمال میں سے صدقہ قبول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے جب اپنے آپ کو ان ستونوں سے باندھ دیا تھا اور جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو انہیں آزاد کر دیا گیا. تو انہوں نے شکرانے کے طور پر صدقہ اپنے مال کو صدقہ میں دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدمت پیش کیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا تمام مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا کہ ہمارا اللہ کے راستے میں تمام مال جو ہے وہ صدقہ ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سارا مال نہیں لیا بلکہ 1/3 مال لیا، اور اس آیت کی وجہ سے جس میں اللہ فرمانے خذ من اموالہم. ٹھیک ہے. من جو ہے تبییز کے لیے آ رہے ہیں، بعض مال ان کا لے لیجیے. من آ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ سارا مال نہیں، آپ ان کا کچھ مال لے لیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 مال ان کا ان سے لے لیا. پھر یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں پر یہ بات بھی آ رہی ہے کہ یہاں پر جو یہ آیت آ رہی ہے کہ پچھلی آیت میں دیکھیں تھوڑی سی وہ بات رہ گئی ہے، وہ کر لوں کہ ان کے اعمال ملے جلے ہیں. بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا.
کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اعمال ملے جلے تھے، تو یہ ملے جلے اعمال والے لوگ جو ہے وہ تا قیامت تک رہیں گے، ٹھیک ہے، جیسے جن کے اعمال اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے. تو یہ قیامت تک یہ حکم یہ خاص ذکر اس آیت پہ ہو رہا ہے نا، خاص جماعت کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے، یعنی تمام ان مسلمانوں کے لیے ہے جن کے اعمال نیک و بد ملے جلے ہوں. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو ان کے لیے معافی اور مغفرت کی امید ہے. تو یہ ایک اس کی تفسیر میں واقعہ ذکر کرتے ہیں. صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے معراج کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج جب ہوا تھا تو آپ آسمانوں پر پہنچے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جب ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو ان کے پاس کچھ لوگ دیکھے تھے، کچھ کے جن کے چہرے سفید تھے اور کچھ کے چہروں پہ کچھ داغ دھبے لگے ہوئے تھے. تو جو دوسری قسم کے لوگ تھے جن کے چہروں پہ داغ تھے تو وہ ایک نہر میں داخل ہوئے اور وہاں سے انہوں نے غسل کیا تو پھر ان کے بھی چہرے سفید ہو گئے. تو جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کے کچھ اعمال برے بھی تھے، ٹھیک ہے، نیک اعمال بھی تھے لیکن کچھ برے اعمال بھی تھے. تو ان اعمال کی وجہ سے ان کو ان کے چہرے اس طریقے سے تھے. تو اسی لیے یہاں پر یہ کیا ہے کہ جن کے اعمال اچھے برے ملے جلے ہوں، توبہ اگر کر لیں تو پھر اللہ توبہ قبول کر لیں گے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اچھا آگے ہے جو یہ خذ من اموالہم صدقہ، یعنی یہ جو صدقہ لینا ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے وصول کرنا، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ وصول کرے گی. ٹھیک ہے، یہ اپنے مفہوم میں یہ عام ہے، یہ نہیں کہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ تھا کہ آپ لیجئے ان کے لوگوں ان کے اموال سے صدقہ لے، زکوٰۃ لے. ٹھیک ہے، اسی آیت کو دلیل بنا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کے دور میں جب وہ زکوٰۃ کے مانعین زکوٰۃ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کچھ تردد ہوا کہ تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے خلاف جہاد کرنا، انہوں نے کفر تو نہیں کیا، انہوں نے صرف زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، تو کوئی بات نہیں، ان کو ہمیں ان کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب وہ اس بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، ان کے ساتھ جہاد نہیں کرنا چاہیے، کہ وہ اس ایک آیت کی آڑ میں وہ زکوٰۃ سے بچنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ان کے ساتھ عام مرتدین جو مرتد ہو جاتے ہیں ان کی طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے عزم کے ساتھ فرمایا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا تو اس پر تو ہم جہاد کریں گے. پھر انہوں نے بتایا اور انہوں نے بھی یہ دلیل دی کہ دیکھیے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کیا ہے کہ اقامت کریں نماز کی. ٹھیک ہے، تو اقامت الصلاۃ کا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس آیت میں. اس کا مطلب ہے کہ نماز بھی پھر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تک کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی لیں گے، کیونکہ ان مانعین زکوٰۃ نے کیا کہا تھا کہ بھئی زکوٰۃ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور میں تھی، کیونکہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے خذ من اموالہم، انہی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بس لیں، آپ کے بعد آنے والے نہیں لیں گے زکوٰۃ، جو بھی امیر بنے گا. تو وہ اس آیت سے دلیل پکڑ رہے تھے جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دینی تھی. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جو بھی نماز اور زکوٰۃ سے فرق کرے گا اس کے ساتھ ہم جہاد کریں گے، کیونکہ وہ نماز کا انکاری ہے، وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے. تو جو قرآن کی کسی نص کا انکار کرے گا تو وہ تو پھر کافر ہو گیا نا، اور کو کافر کے ساتھ تو جہاد کرنا چاہیے. تو اب یہ جو تعویل کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، تو یہ تعویل کر کے اپنے کفر کو بچانا چاہ رہے ہیں. تو اپنے کفر سے وہ یعنی اپنے کفر و نفاق سے نہیں وہ بچ سکتے، اس لیے یہ جو خذ من اموالہم ہے، اس آیت سے وہ اپنے ارتداد کو چھپانا چاہ رہے ہیں اور وہ مرتد ہو گئے اس چیز سے، اس وجہ سے ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا. اس وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی مطمئن ہو گئے اور پھر ان کے خلاف جہاد کیا گیا. اچھا اب یہاں پر ایک اور بات فرمائی جا رہی ہے، صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا بات بتانی ہے کہ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کس لیے ہے، بھئی ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اپنے مال کا، ظاہراً تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے نا کہ نقصان ہو رہا ہے، ہمارے مال میں سے کچھ پیسے جا رہے ہیں. تو اصل کیا ہے اس کا
یہ فائدہ کیا ہے کہ انسانوں کے گناہوں کو دھو دے گا یہ مال جو ہے وہ. اور دوسرا فائدہ کیا ہے اس کا کہ مال کی جو حرص و محبت ہے کہ میرے پاس بس جمع ہی ہوتا جائے اور اس سے پھر کئی اخلاقی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس کو ختم کرنے کو کیا ایک ذریعہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا. ٹھیک ہے، جس لیے کہا کہ سودہ قدم تطہرہم، جو پاک کر دے ان کو گناہوں سے، وتزکیہم بہا، اور ان کو پاک صاف کر دے. تو اس کا مقصد، اصل مقصد کیا ہے زکوٰۃ دینے کا؟ اچھا، کوئی یہ سوچے کہ اب تو کوئی بچا ہی نہیں ہے زکوٰۃ دینے والا. فرض کریں ایسا وقت آئے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ اسے کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں ہوگا، کوئی مال لینے والا ہی نہیں ہوگا، مال اتنا بے شمار ہو جائے گا. تب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، کوئی مسکین نہیں ہے، کوئی بیوہ نہیں ہے، کوئی اپاہج معذور نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، تو اب زکوٰۃ آپ نہیں دیں گے کیا؟ زکوٰۃ پھر بھی دیں گے، کیونکہ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ گناہوں کو پاک کرتا ہے، گناہوں سے دھو دیتا ہے، اور محبت مال کی نکل جاتی ہے. اصل مقصد زکوٰۃ دینے کا یہ ہے. دوسرا والا تو یہی مقصد آ جاتا ہے نا، دوسرے نمبر پر ہے کہ بھئی کسی غریب کو دے دے، اس کا بھلا ہو جائے اور اس کا جو ہے وہ کچھ وقت گزر جائے. تو اصل مقصد کیا تھا اس کا؟ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا. اب اسی طرح دیکھیے کہ دوسری جو پہلی قومیں گزر گئی ہیں، ان قوموں کے اندر جب زکوٰۃ ادا کرتے تھے تو یا کوئی مال دیتے تھے جو اللہ کے ہاں قبول ہونا ہوتا تھا، تو وہ اسے کسی چوٹی کے اوپر رکھ دیتے تھے، پہاڑ کی، اور یعنی اونچی جگہ پر رکھ دیتے تھے. اور جب آسمان سے آگ آتی تھی، آگ اس کو جلا دیتی تھی، سمجھ لیتے تھے وہ کہ بھئی ہمارا صدقہ یا ہماری زکوٰۃ قبول ہو گئی ہے. اور اگر آسمان سے آگ نہیں آتی تھی اور اس کو نہیں ختم کرتی تھی، جلا ڈالتی تھی، تو وہ سمجھتے تھے یہ مال ہمارے لیے منحوس ہے، ناجائز ہو گیا مال، اس کو استعمال کرنا ہمارے لیے ناجائز ہے. تو یہ بات ہے کہ بھئی یہاں پہ کہ جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ شرف حاصل کیا اور یہ دیا گیا کہ بھئی ان کو اجازت دے دی گئی کہ زکوٰۃ کے مال کو جو ہے وہ استعمال کرے اور غریبوں کو دے دیں، جو محتاج ہیں، جو اس کے مستحق ہیں، ان تک یہ پہنچایا جائے. تو یہاں پر اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جب یہ ان حضرات کی جب توبہ قبول ہو گئی تھی، اللہ نے توبہ قبول کر لی تھی، تو پھر یہ گناہوں کی معافی کے لیے مزید ان کو مال دینے کی کیوں ضرورت پیش ہے کہ مال دے کر وہ اپنے آپ کو پاک سمجھ رہے تھے؟ اس لیے کیونکہ گناہ تو معاف ہو گیا، لیکن گناہ معاف ہونے کے بعد اس کی کچھ ظلمت اور قدورت ان کے اندر باقی رہ گئی. تو وہ جو ظلمت تھی اور جو اس کا احساس تھا، وہ مال دے کر وہ بھی صدقہ کرنے سے وہ قدورت بھی ان کے دل سے نکل گئی کہ وہ مال کی جو حرص تھی اور جس وجہ سے وہ نہیں جا رہے تھے، جو بھی وجہ تھی، تو وہ مال دینے سے ان کے دلوں سے وہ قدورت بھی اس کی نکل گئی. اور پھر یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وصلی علیہم، اور یہ پہلے ہی بتا چکی ہوں، یہاں پہ صلاۃ کا معنی دعا ہے، دعائے رحمت کرنا ہے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان الفاظ سے کچھ لوگوں کے لیے دعا کی تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم صلی علی آل ابی. تو آل ابی اوفا، یعنی ابی اوفا کے جو آل اولاد ہے اس کے پر اللہ تعالی رحمت فرمائے. تو یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ صلاۃ نماز کے لیے، تو یہ نماز کے لیے بھی ہے اور صلاۃ دعا کے لیے بھی ہے. اب یہ بات کہ ہم جو دعا کر کسی کے لیے کر رہے ہیں، عام بندے کے لیے، تو اس کے لیے الصلاۃ والسلام نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، اور صرف یہ انبیاء کرام کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ بھی ہم دعا اگر کرنی ہے صلاۃ کے لفظ کے ساتھ، تو وہ صرف انبیاء کرام کے لیے ہوگی اور کسی کے لیے نہیں، تاکہ فرق واضح ہو جائے آپس میں کہ انبیاء کرام کے لیے دعا کس طریقے سے کرنی ہے اور عام بندوں کے لیے کیسے دعا کرنی ہے. تو اب یہ لفظ صلاۃ کا لفظ دعا کے معنی میں یہ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ خاص ہے. عام کسی بندے کے لیے صلاۃ کا لفظ دعا کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ وآخرون، جی یہاں جو فرمایا وآخرون مرجون الی امر اللہ، 10 لوگوں کو جو جن میں سے کیا کہتے ہیں 10 میں سے 7 لوگوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا ستونوں کے ساتھ، ان میں سے 3 جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو سامنے نہیں پیش کیا اور انہوں نے توبہ نہیں کی ظاہراً اور اپنے اس طریقے سے نہیں آئے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا معاملہ بھی
رکھ دیا گیا ہے، ابھی ان کے معاملے کو نہیں کیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. انہوں نے بھی اعتراف ہی نہیں کیا، کھلے طور پر انہوں نے اعتراف ہی نہیں کیا کہ انہوں نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا جہاد میں نہ جا کے. تو ان کے معاملے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان کے ساتھ مقاطعہ کیا جائے، ان کے ساتھ کوئی بھی بات چیت نہ کی جائے، ہر طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا، ہر طرح کا معاملہ، سلام و کلام، ہر طرح کی چیز ان سے چھوڑ دی جائے، ان کے ساتھ کسی بھی طریقے کا معاملہ نہ کیا جائے. اگر یہ اپنے جرم کا اعتراف کر لیں گے اور توبہ کر کے آ جائیں گے تو ان کو معافی دی جائے گی، اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو ان کو معافی نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی، ہماری جو کیا کہتے ہیں 10 کر لیتے ہیں، مزید بھی پورا رکوع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقات بھی قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے. یہ وہی بات کہ ان کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تھا. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ان سے کہو کہ تم عمل کرتے رہو، اب اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی اور مومن لوگ بھی. پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر توبہ کے بعد کسی شخص کو بے فکر ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ آئندہ اپنی زندگی میں جو بھی طرز عمل ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میں نے توبہ کر لی، میں جو مرضی کروں، تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اچھا، بات ہے کہ وآخرون، جی میں نے ساتھ ہی اس کے بارے میں بتا دیا تھا، جو 10 حضرات تھے ان کے ساتھ ان 3 کا معاملہ پہلے ہی بتا دیا تھا، ان کا میں آپ کو انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بتا دیتی ہوں. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، یا اللہ ان کو سزا دے گا یا معاف کر دے گا، اور اللہ کامل علم والا بھی ہے اور کامل حکمت والا بھی. ٹھیک ہے. 10 کے تو عذر کو میں سے 7 لوگوں نے تو اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا. ان میں سے 3 لوگ تھے جنہوں نے ابھی ان کی معافی کا کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، نہ انہوں نے کچھ ابھی اعتراف کیا تھا. ان میں سے ایک حضرت تھے کعب بن مالک، ایک حضرت ہلال بن امیہ اور ایک مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ. ان لوگوں کو ندامت تو تھی اپنے عمل پر، لیکن توبہ کرنے میں انہوں نے جلدی نہیں کی جتنی جلدی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے کی تھی. نہ ہی انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو انہوں نے اختیار کیا تھا. چنانچہ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معذرت کے لیے پہنچے تو آپ نے ان کے بارے میں اپنا فیصلہ ملتوی کر دیا. ٹھیک ہے. جب وہ بعد میں آئے اب معذرت کرنے کے لیے تو ان کا فیصلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتوی کر دیا کہ میں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا میں تمہارے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتا. ان کے بارے میں حکم یہ دیا، دوسرا حکم یہ دے دیا کہ سب جب تک یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا سب مسلمان ان کا معاشرتی بائیکاٹ کریں. یعنی تقریباً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے بعد تقریباً 50 دن تک ان کا بائیکاٹ جاری رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور پھر وہ آیت نازل ہوئی. ٹھیک ہے. یہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیت نمبر 118 اسی بارے میں ہے. جی بتائیے، پڑھ لیں آگے تو یا پھر ہم آج اتنا ہی سبق رکھیں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا. آگے بات زیادہ لمبی بھی ہے، وہ مسجد ضرار کے بارے میں تفصیلی بات ہے، وہ انشاءاللہ پھر ہم اگلے سبق سے کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ آج اتنا ہی کافی. چلیں جی، پھر سوال ہے تو پوچھ لیں، نہیں تو کلاس کو ہم ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.